یا رب العالمین پلیز اس بار سن لیں، آپ تو میرے اچھے دوست ہیں نا، کوئی وسیلہ بنا دے کہ بابا گاڑی لے سکے، آپ جانتے ہیں وہ کب سے لینا چاہتے ہیں ہمارے لیے، اور پلیز اماں کو ان سے زیادہ مجھ سے محبت ہو جائے، اور وہ نہ جانے اور کیا کیا مانگ رہی تھی، لیکن بزاز شاہ اتنا سنتا ہی اس پاگل لڑکی کو نظر انداز کرتا اندر کی اور بڑھ گیا۔ وہ سچ میں پاگل ہی تھی، کوئی بیوقوف لڑکی چپاک۔ وہ آگے بڑھتا کہ پیچھے سے ابھرتی آواز آنے پر جھٹکے سے پیچھے مڑا، جہاں وہ آسمان پر نگاہیں ٹکائے ہوئے تھی کچھ دیر پہلے، اور اب پول میں گری تھی، اور اب شاید اس بیوقوف لڑکی کو تیرنا نہیں آتا، اس لیے ہاتھ پاؤں مار تھی۔ ایک ورکر تیزی سے آگے بڑھا تھا، یہ گلاس ڈور بند کرو، بہزاد شاہ نے کہا، جہاں سے اندر کا منظر واضح تھا۔ وہ کوئی سکینڈل نہیں چاہتا تھا، پھر پانی میں چھلانگ لگاتے اس لڑکی تک پہنچا، اسے یکدم کمر سے تھامے پانی سے اونچا کیا۔ حائفہ نے گہری سانس بھری، ہاتھ کیا مزہ ہے، پاگل لڑکی خاموش ہو، وہ اسے ہاتھ پاؤں مارتا دیکھ تیش میں وہ یہ کام کسی ورکر کو بھی کہہ سکتا تھا، لیکن نہ جانے کہ اس نے خود چھلانگ لگائی تھی۔ پانی میں ہاتھ نہیں لگاؤ۔ حائفہ نے ہامتے اس کا ہاتھ اپنے کمر پر محسوس کرتے کہا، تو بہزاد شاہ کا دل کیا اس لڑکی کو وہیں ڈبو کر مار دے، اور اس نے ایسا ہی کہ اپنے ہاتھ یکدم اس کی کمر سے ہٹائے۔ تب وہ واپس پانی میں گرتی ہاتھ پاؤں مارنے لگی، بیوقوف لڑکی اسے پھر سے تھامتا وہ تیزی سے باہر بیٹھا تھا، خود بھی باہر نکلا۔ اوف، میں تو مرنے والی تھی، وہ اب بھی خود سے بولتی اپنا بگڑا تنفس بحال کرنے میں لگی تھی۔ تمہیں کہا تھا نا یہاں سے جاؤ، تم میں عقل ہے یا نہیں؟ وہ جو اپنے محسن کو فراموش کر گئی تھی، سر اٹھا کر اسے دیکھا جو بالکل تیار تھا کچھ لمحے پہلے، اور ابھی بھیگا اس سے سرخ نگاہوں سے گھور رہا تھا۔ میری غلطی نہیں، آپ لوگوں نے پول ہی غلط جگہ پر بنوایا، وہ اپنی غلطی کو بھی اس پر ڈال گئی۔ شٹ اپ، بہزاد عدالت وہ خاموش ہو کہ بہزاد واپس اپنے کمرے میں جانے کے لیے بلٹا۔ مسٹر بہزاد شاہ پیچھے اس کی آواز سنتے ہوئے لب بھیج گیا، کیا مسئلہ ہے، اب میں کیا کروں؟ وہ معصوملی بولی تو وہ رک گیا۔ ناچو، وہ تانگ کر بولا اور اندر بڑھ گیا۔ وہاں کوئی ورکر بھی نہیں تھا، کیونکہ سب اندر اپنی ڈیوٹی پر تھے۔ بہزاد شاہ تیار ہوتا نکل گیا، وہ اس لڑکی کو بھول گیا تھا جو بھیگے کپڑوں میں وہاں بیٹھی تھی۔ لوگوں سے مل کر وہ کیمراز لگ جانے کی خبر پر مطمئن ہوتا، سفیر شاہ کو آنکھوں سے سگنل دے چکا تھا، اب اسے جلد از جلد اس دعوت کا اہتمام کرنا تھا کہ کام ہو گیا تھا اس کا، اسی لیے کھانا لگوا دیا گیا۔ اس نے انٹرویو دیا اور لوگوں سے ملتے تصاویریں بنوائی۔ ہائی ہینڈسم، ادا جعفری اس تک آتی اس کے بازو کے گرد بازو باندھی، ادا سے بولے، بہزاد نے جھٹکے سے اپنا بازو چھڑوایا۔ جعفری صاحب، مجھے لگتا ہے کچھ ہاتھ سکھایا نہیں آپ نے بیٹی کو، یا وہ مجھ سے واقف نہیں اچھی طریقے سے، وہ بولا تو جعفری اور ادا کا چہرہ تجلی کے احساس سے سرخ پڑا۔ بڑی محفل میں یہ حرکت ان کی عزت خراب کرنے کے لیے کافی تھی، اور پھر بہزاد شاہ نے راستہ بدل لیا اور لوگوں کو الوداع کرنے لگا۔ بھائی، وہ بھی آیا ہے؟ سفیر شاہ غصے سے پاگل ہونے کو تھا۔ ہوش میں رہو سفیر، بہزاد نے سفیر شاہ کو غصے سے پاگل ہوتے دیکھتے کہا، میں اسے جان سے مار دوں گا بھائی، وہ قاتل ہے، وہ جب بھی سامنے آتا ہے میں اپنے غصے پر قابو نہیں کر پاتا۔ سفیر شاہ نے غصے سے ہوتی نگاہوں سے سامنے موجود شخص کو دیکھا جو سب سے مل رہا تھا۔ یقیناً وہ بہزاد شاہ اس سفیر شاہ سے انجان تھا، نہیں تو اس دعوت میں کبھی نہ تھا، لیکن وہ جانتا تھا وہ وہاں موجود نہیں آیا تھا بلکہ بلوایا گیا تھا۔ ہوش میں رہو اور اپنے کمرے میں جاؤ بھائی شاہ، جاؤ، یہ میرا حکم ہے، بہزاد نے کہا۔ تو سفیر شاہ شعلہ بار نگاہوں سے سامنے موجود شخص کو دیکھتا چلا گیا، لیکن باہر پول کے پاس کسی لڑکی کو دیکھتے اس نے فوراً بہزاد کو فون کیا۔ بھائی، یہ پول کے پاس کوئی لڑکی موجود ہے، ہو سکتا ہے وہ آپ کے کمرے میں جانے کی کوشش کرے، کیا میں اس سے پکڑ؟ بہزاد شاہ کے دماغ پر اس لڑکی اور کچھ لمحے پہلے کا منظر گھوما۔ ڈیم اٹ، نہیں، تم جاؤ، میں دیکھ لی۔ تو بہزاد نے کہتے کال کاٹی اور سب کو الوداع کرنے لگا۔ کیسے ہیں مسٹر بہزاد؟ اس سے پہلے بول جاتا وہی شخص اس کے پاس آیا۔ بہزاد شاہ کی ترقی دیکھتے تو اس کے دشمن بھی اس سے ہاتھ ملانے کے وہاں تھے، وہ تو پھر دولت کا نشہ کرنے والا شخص تھا، کیسے نہ تھا۔ آئی ایم فائن، بہزاد شاہ نے قاتلانہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، کچھ بات ہو سکتی ہے؟ نہیں، ابھی میں کچھ مصروف ہوں، بہزاد شاہ نے کہا، اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ صدر حائفہ کہاں ہے؟ پتہ نہیں سر، مجھے وہ پوری دعوت میں نہیں نظر آئی۔
میں نے بھی نہیں دیکھا، اسے غازی نے کہا۔ سر ہو سکتا ہے وہ چلی گئی ہو، اسے یہ دعوت پسند نہیں آتی، صدف نے کہا۔ تو غازی نے اس کی خامی بڑی، وہ پھر بھی انتظار کرتے، لیکن جب وہ جگہ خالی ہونے لگی تو ان کو یقین ہو گیا کہ وہ جا چکے، اس لیے خود بھی وہاں سے نکل گئے۔ وہ کامتی وہیں بیٹھی تھی، جا بھی نہیں سکتی تھی۔ اس حلیے میں باہر اس کا فراق چپک چکا تھا اس کے جسم پر۔ اس نے وہ شفون کا دوپٹہ ہی اپنے گرد اوڑھا تھا۔ ہونٹ نیلے پڑ چکے تھے۔ بہزاد شاہ اپنے کمرے سے ہی باہر آئے اور اس لڑکی کو دیکھا جو وہیں بیٹھی کانپ رہی تھی۔ اس سے یقین ہو گیا تھا کہ دنیا میں سامنے موجود لڑکی سے زیادہ کوئی بیوقوف نہیں ہوگا۔ تمہارا دماغ خراب ہے مس صاحبہ، وہ نام تو اس کا جان ہی گیا تھا اب تک۔ وہ جھٹکے سے اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ کیا سب جا چکے ہیں؟ بالکل۔ بہزاد شاہ نے اسے دیکھا، پھر نگاہوں کا مرکز بدلے کیونکہ چاند کی روشنی اس لڑکی پر پڑ رہی تھی۔ اسے حسین تو پتہ ہی لیکن پرکش ضرور بنا رہی تھی۔ اسے اس لڑکی پر تیش آیا، یہاں اگر کوئی ورکر ہوتا اس کو یوں دیکھتا۔ اس نے سخت نگاہوں سے واپس اس لڑکی کو دیکھا۔ شاہ وہ مڑا تھا واپس اندر کسی کو بلوانے کے لیے، جب اس آواز نے اس کے قدم جگڑ لیے۔ وہ جھٹکے سے پیچھے مڑا۔ مسٹر شاہ، کیا آپ مجھے فیور دے سکتے ہیں؟ مانا میں نے آپ پر آرٹیکل لکھا تھا، لیکن آپ جانتے ہیں اس میں کچھ غلط نہیں تھا۔ ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں تو ہو ہی جاتی۔ آپ مجھے اپنا دشمن سمجھتے ہیں اور میں بھی، لیکن مشکل میں تو ساتھ دینا ہی چاہیے۔ ویسے بھی آپ لوگوں کے گھر کا نقشہ مجھ کو جہاز پسند بھی نہیں ہے۔ پول غلط جگہ پر ہے تو میری اس میں کوئی خاص غلطی بھی نہیں تھی۔ تو آپ شٹ اپ۔ وہ اس لڑکی سے سنجیدگی کی امید رکھتا تھا، کم از کم ان لمحوں میں تو، لیکن وہ اندر سے ٹاور لاتے اسے دیا۔ اب تمہاری زبان چلی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، آؤ میرے ساتھ۔ کیوں آپ کے ساتھ کیوں؟ وہ ڈر کر اچھلی تھی۔ بہزاد شاہ کو لگا وہ اپنا ضبط کھو دے گا، اس لڑکی کو واپس اس پول میں گرا کر مار دے گا، اس لیے آگے بڑھا تو وہ بھی اس کے پیچھے ہوئی کہ اس کے علاوہ کوئی چوائس نہیں تھی اس کے پاس۔ میں ورکر کو بیچتا ہوں، کپڑے سکھا دے گی تمہارے، اور تب تک میں کیا پہنوں گی؟ وہ بولتی لب دانتوں تلے دبا گئی۔ اف، اس سے زیادہ شرمندگی اور سب کی اس سے پہلے کبھی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ شاہ اور سفیر شاہ کے تیزی سے بڑھتے قدم پال میں تھپے تھے۔ اونچے پر غیظ اور غضب لے جھٹکے سے مڑا۔ آئندہ مجھے اس نام سے مت بلانا ماہا، اتنی حیثیت نہیں ہوئی ابھی تمہاری۔ وہ پل میں اسے ذلیل اور رسوا کر گیا، اور یہ وار ماہا کے دل پر لگا تھا۔ سفیر شاہ کا پہلا وار، اور نہ جانے ابھی کتنے واقعی تھے۔ اس کی بات سننے بغیر لمبے ڈاک بڑھتا باہر نکل گیا۔ وہ جو اسے کہنے لگی تھی کہ ایسے باہر نکلنا محفوظ نہیں، سسکی بڑھتی رہے گی۔ آنسو رگ کا صاف کیوں آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی کہ نقاہت کا احساس موزوں ہوا تھا اس کے سامنے، تو وہ سب فراموش کیے ہوئے سفوف جیسے احساس کے زیر اثر تھی۔ دوپٹہ جیسے ہی اتار کر برش تھاما، اس کی نگاہیں آئینے میں پڑی۔ اپنی گردن کو دیکھتے اس کا چہرہ پھر سے بھیگنے لگا، جہاں اس کی وحشت کے نشان واضح تھے۔ اس کا شوہر کا پہلا لمس اس کا دل تڑ کر پاگل ہونے کی حد پر آ گیا، تو وہ بھاگتی ہوئی باہر نکل گئی دروازے سے، اور دوبارہ طبیعت خراب ہونے پر مجھے بات بتائے گا۔ وہ سر سے لہجے میں کہتا باہر نکل گیا۔ کچھ دیر میں ماہا کو آتے دیکھ ملازمہ نے اسے دیکھا، جس نے سفید جوڑے پر ڈھیلا سا حجاب کر رکھا تھا۔ آپا، کسی کو آپ نے دیکھا؟ جی، وہ دوا کا کہہ کر گئے ہیں۔ آپا چونکہ ان کے سالوں کی ملازمہ نہیں تھی اس لیے اسے بتاتی بولی، تو وہ سر ہلا گئی۔ وہ واقعی کافی اثر رسوخ رکھتا تھا کہ ان کے سالوں سے موجود ملازم اور گارڈ کو بھی بہلا پھسلا کر یا شاید خوفزدہ کر کے اپنی طرف کر گیا تھا۔ ہاں، لوگوں کو خوفزدہ کرنے کے علاوہ اسے آتا ہی کیا ہے؟ وہ ناشتہ کرنے لگی۔ ماہی آپا نے اس کے سامنے بیٹھے سے مخاطب کیا، لیکن وہ سر نہ اٹھا پائی۔ کیا یہ نکاح پسند کا ہے؟ وہ بولی، تو ماہا نے جھٹ سے سر اٹھایا۔ کیا انہوں نے ایسا بولا ہے؟ نہیں، وہ نظریں چراتے بولی، کیا بتاتی کہ وہ کتنے برے طریقے سے پیش آیا تھا اور ہاتھے سے ہی اکھڑ گیا تھا۔ اس کی طبیعت کا سن کر ماہا نے بنا جواب دے خاموشی سے ناشتہ کیا، اور دوائی لی۔ اسے کالج جانا تھا کہ ہفتے سے وہ گھر پڑی تھی۔ کالج جاتے اس نے اپنی وہاں دوست کو ڈھونڈا تھا جو کلاس میں ہی بیٹھی نظر آئی۔ عشا نے ہاتھ ہلا کر اسے ہلایا اور دونوں ساتھ بیٹھ گئی۔ تم نے کب سے حجاب کرنا شروع کیا ماہا؟ عشا نے حیرت سے پوچھا۔ بس آج دل کیا تو۔ وہ آسودگی سے مسکراتی بولی، تو عشا نے کندھے اچکائے۔ لیکچر کے دوران وہ سفیر شاہ کو بالکل بھول گئی تھی۔ پڑھنا اس کا پیشن تھا، لیکن جب وہ پریشان ہوتی تو سب پیچھے رہ جاتا تھا۔ بہت پیچھے۔ تمہارے بابا کب آئے ہیں؟ عشا نے پوچھا۔ میں بھی یہی پوچھنا چاہ رہی ہوں ان سے۔
وہ تیزی سے بیگ سے فون نکالتے اپنے باپ کا نمبر ملانے لگی. رسمی بیل پر بھی نہیں اٹھایا گیا تھا اور ایسا پہلی بار ہوا تھا. بابا کال ہی نہیں اٹھا رہے تو بائی کو کالو. نہیں. ماں نے تیزی سے ساتھ نہ پھر مہلا. تم اس سے ڈرتی کیوں اتنا؟ پتہ نہیں، وہ مجھے پسند نہیں کرتے. وہ سامنے آتے ہیں تو میری سانس ہی کھونے لگتی ہے. وہ مجھے بے حد خوفزدہ کر دیتے ہیں. بابا کی غیر موجودگی میں مجھے لگتا ہے وہ مجھے چھوٹی اور غلطی پر بھی مارنے سے گریز نہیں کریں گے، لیکن ملازموں کی وجہ سے شاید رک جاتے ہیں. وہ سار جھکایا درد سے بولی. ایسا کیوں کرتے ہیں؟ عشاء دلچسپی لیتی بولی. وہ میرے ستیلے بھائی ہیں نا. وہ بے دہانی میں بول گئی. کیا؟ عشاء کو آج پہلی بار پتہ چلا تھا. میں چلتی ہوں عشاء، ڈرائیور آ گیا ہے. وہ ڈرائیور کی کال سنتے اٹھ گئی تو عشاء نے بھی کندھے اچکائے. ندیم چچا آپ کی ڈیڈ سے بات ہوئی؟ نہیں بیٹا. وہ خاموش ہو گئی. اس کا دل عجیب سے احساس کے تحت دھڑک رہا تھا، جیسے کچھ غلط اس کے ساتھ ہو گیا ہو. وہ دھڑکتے دل کے ساتھ دروازے کے پاسوں کے اندر داخل ہوئی، لیکن گھر میں ملازموں کا کچھ جمع لگا ہوا تھا. وہ تیزی سے آگے بڑھی. بھائی اشر نے مڑ کو سے دیکھا. کیا ہوا؟ سب اکٹھے کیوں ہیں؟ وہ خاموش تھا. اسے ساتھ نظر سے گھورتا رہا. ڈیڈ اب ہمارے درمیان نہیں رہے. جاؤ جگہ کپڑے بدل، لوگ آ جائیں گے تو موقع نہیں ملے گا. کیا بکواس ہے؟ آپ کو پتہ ہے بھائی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ پہلے تو کتنے ہی لمحے سن کھڑے، لیکن اشر کے اس تحمل انداز اس بات کو مذاق سمجھ چاہی. آواز آہستہ اور دفعہ ہو. سامنے سے جو کہا ہے وہ کر. اشر نے کلفر سے کہتا باہر نکل گیا، جبکہ وہ ملازموں کی شکل دیکھنے لگی. آپ صاحب کیوں کھڑے ہیں؟ وہ تو یوں مذاق کر کے گئے ہیں. ملازموں نے ہمدردی سے اسے دیکھا. بلا اشر جو ان کو جوتے کے برابر رکھتا تھا، کہاں ان کے ساتھ کوئی مذاق کر سکتا تھا؟ بس صحیح کہہ رہے ملازمہ نے کہا تو وہ آگے بڑھی. پھر ایمبولینس کی آواز آنا بند ہو گئی اور لوگوں کا مجمع بننے لگا. وہ وہیں سیڑھی کے پاس کھڑی رہی اور دیکھتی ہے کسی ڈیڈ باڈی کو لا کر رکھا گیا تھا. کون ہے یہ؟ لڑکھڑاتے آگے بڑھی تھی. آپ کے ڈیڈ ہیں. ماں بی بی جی. ملازمہ بولی. صاحب ملازموں نے اس کی تصدیق کی تو انہیں دیکھتی رہی اور پھر ہوش و حواس سے بیگانہ ہوتی وہیں گر پڑی کہ سیڑھیوں پر لگی ریلنگ ماتھے سے ٹکرائے. خون زمین پر بہنے لگا. کیا مصیبت ہے، عذاب ہے یہ؟ عورت اشر کو پتہ لگا تو آگ بکولہ ہوتا سے دیکھتا دبا دبا سے چلائے کمرے میں پہنچا. اسے بس مرنے نہ دینا، وہ کہتا. پھر لوگوں سے ہمدردیاں بٹورنے لگا جو اس کے بال کے مرنے پر اسے دے رہے تھے. اچھا تھا مر گیا، ویسے بھی آدھا پیسہ تو جوے میں لگا کر ضائع کر رہا تھا. وہ فون کو کان سے لگاتا بولا. سفیر شاہ اور بہزاد شاہ بس بیٹھے تماشا دیکھ رہے تھے. بھائی ہمیں آگے کیا کرنا ہے؟ آگے ہمیں اور بھی محتاط ہونا پڑے گا کیونکہ اس شخص کے تعلقات مافیا سے ہیں. بہزاد شاہ سگریٹ پھونکتا بولا. تو ہم نہیں ڈرتے بھائی، آرام سے چاہ، ہم سب سوچ سمجھ کر کریں گے. ہماری ایک غلطی ہمارے لیے کسی بڑے نقصان کا پیشیمہ ہو سکتی ہے. وہ فیض شاہ کے مرتے وقت بولے جانے والے لمحات کو ذہن میں لاتے بولا. کیا ان کی بہن واقعی؟ اس کے آگے وہ سوچ نہیں پایا تھا کیونکہ وہ تو اپنی بہن کی موت کا سوگ ہر روز ہی مناتے تھے. ہمیں وہاں سے ماہا کو نکلوانا ہے. وہ جاننے لگے. جب بہزاد شاہ کی آواز سنتے چونکا، پھر تیزی سے پیچھے مڑا. کیوں کیا مطلب؟ سفیر شاہ وہ بیوی ہے تمہاری، تم جانتے ہیں وہ شخص کسی کا نہیں، نہ ہو اس کا بھائی ہے، سوتیلا ہی صحیح. ہم اس سلسلے میں کیا کر سکتے ہیں؟ کیا کر سکتے؟ تم وہاں سے اپنی بیوی کو نکلواؤ گے. بیوی اور نکاح کا مطلب سمجھ آتا ہے تمہیں؟ اور بھول مت یہ تمہارا فیصلہ تھا بھائی. میں یہ بات کبھی بھی تسلیم نہیں کروں گا کہ وہ بھی میری بیوی ہے. اور خاموش ہو. تم جانتے ہو اب وہ وہاں محفوظ نہیں تھی. اشر اسے پسند نہیں کرتا، لیکن فیض شاہ کی وجہ سے اسے اب تک مہا فیض نام کا کانٹا اپنی زندگی میں رکھنا پڑا. لیکن اب وہ آزاد ہے. بہتر یہ ہے کہ جیسے اسے نام دیا ہے ویسے اسے بحفاظت نکالو. وہاں سے بہزاد شاہ کہتا اٹھ گیا تو سفیر شاہ نے ہونٹ بھینچے. بہزاد شاہ نے اپنی الماری کھولی. اپنی نئی ٹی شرٹ اس لڑکی کو دی اور ایسا اس کی 19 سالہ زندگی میں پہلی بار ہوا تھا کہ بہزاد شاہ نے اپنی کوئی چیز کسی کو دی تھی. وہ فوراً واش روم میں چلی گئی. اسے گھر جانا تھا اب کہ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا. بہزاد باہر نکل گیا اور پھر فوراً ہی ایک لڑکی اندر آئی تھی جس نے بنا کچھ پوچھے اس کے کپڑے اچھے ہاتھ سے سکھا اسے دیے تو وہ فوراً پہلے باہر نکلی اور اپنا حجاب اتار کو اسے دیا. حائفہ اپنے بال سکھانے لگی. جب دروازہ کھول دے بہزاد شاہ نے داخل ہوا. دونوں کے ہاتھ تھامے تھے. حائفہ سکندر کے اپنے بالوں میں اور بہزاد شاہ کے دروازے پر. وہ بھول گیا تھا کہ اس وقت اس کے کمرے میں کوئی صنف نازک موجود ہے. اس کے بال پر ایک ہی نگاہ ڈالی تھی. بہزاد نے جو کمر سے نیچے تک تھے اور خوبصورت تھے بلا شبہ، لیکن پھر فوراً دروازہ بند کرتا باہر نکل کر کہ اس نے
اس لڑکی کو اب تک بے حجاب نہیں دیکھا تھا۔ حائفہ کو چہرہ سوئے پر اس نے لڑکی سے اپنا حجاب پکڑا جو تقریباً سوکھ گیا تھا، وہ تیزی سے اس کی چوٹ وہیں دھکتی باہر نکل گئی۔ وہ جلد سے جلد یہاں سے جانا چاہتے تھے، لیکن باہر خاموشی دیکھتے اس کی آنکھوں میں موتی چمکنے لگے۔ صدف اور شفیق انکل اسے چھوڑ کے تھے، اب وہ کیسے جائے گی؟ ماں کو کیا جواب دے گی؟ اس کا دل کیا وہ داڑیں مار مار کر وہ ایسی ہی تو تھی، چھوٹی چھوٹی باتوں پر رو دینے والی، اور آنکھوں سے آنسو گرنے لگے اور وہ باہر نکل گئی۔ وہ گیٹ پر کھڑی اب زار و قطار رو رہی تھی۔ رات کے 11 بجے، اس وقت تو وہ باہر کبھی نہیں نکلی تھی اور نہ اسے نکلنے دیا تھا سکندر صاحب نے۔ وہ کیا بتائے گی انہیں؟ اس کا دل دھڑکا۔ بہزاد نے اسے روتے باہر نکلتے دیکھ لیا تھا، اس لیے اس کے پیچھے جا کر اپنے قدم روکے ڈرائیور کو بتا دو وہ چھوڑ دے گا تمہیں گھر۔ اب کی اس کے لہجے میں نرمی تھی کچھ، لیکن سرد مہری اب بھی برقرار تھی۔ نہیں، میں چلی جاؤں گی۔ وہ سو کرتی اپنے دوپٹے سے ناک صاف کرتی بولی، مس حائفہ وقت کافی ہو گیا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی بول پر شاید اس کی جگہ کوئی اس کی کلاس کی لڑکی ہوتی تو وہ مڑ کر دیکھنا بھی نہیں، لیکن سامنے موجود لڑکی رو رہی تھی اور بہزاد شاہ کہاں لڑکی کو روتے دیکھتا تھا۔ جاؤ بلال چھوڑ کر، اس نے ڈرائیور کو کہا تھا۔ حائفہ نے ہلکی سوجی سرخ نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ میں کسی پر کیسے بھروسہ؟ بہزاد شاہ نے اس چھوٹی سی لڑکی کو دیکھا، پھر ہاتھ آگے کیا تو بلال نے گاڑی کی چابی اسے دی اور حیران سا واپس پلٹ گیا۔ مجھ پر بھی بھروسہ نہیں کرتی تو گارڈ فون کر لو۔ وہ گاڑی میں بیٹھتا بولے، لیکن چند ثانیہ سوچنے کے بعد حائفہ بیٹھ گئی۔ اب تک اس کی مدد کے سہارے تھی، اس لیے اب بھی بیٹھ گئی اور دوپٹے سے دوبارہ ناک صاف کیا۔ بہزاد شاہ کے ماتھے پر بال پر، گھر میں کون کون ہے تمہارے؟ جی، حائفہ نے اسے مڑتے دیکھا۔ بھائی ہے تو اسے بولو تمہیں باہر آ کر لے کر جائے، گھر کے آگے نہیں اتاروں گا میں، وہ بولا تو حائفہ نے سر ہلایا۔ اس کی اتنی احتیاط پر حائفہ کی آنکھوں میں تشکر کے رنگ دکھے اور پھر بیگ سے فون نکالتے انس کا نمبر ملایا۔ جی ابیا، انس تم باہر آ جاؤ گلی تک۔ کیوں، کیا کچھ ہوا ہے؟ آپ روئی ہو؟ کیا ہوا مجھے بتاؤ۔ انس جو رات دیر تک پڑھتا کہ امتحانات سر پر تھے فوراً اپنی جگہ سے کھڑا ہوا۔ اپنی بہن سے جتنی لڑائی اور ناراضگی تھی ہی، لیکن وہ دونوں ایک دوسرے پر جان چھڑکتے تھے۔ کچھ نہیں ہوا، پلیز جلدی آؤ، وہ بولی۔ دوسری طرف کی آواز بھی بہزاد شاہ کو بخوبی سنائی دی تھی۔ یہاں سے رائٹ، وہ بتانے لگی۔ بہزاد آئی ایم سوری اور تھینک یو وہ کہتی گاڑی سے اتر گئی۔ بہزاد شاہ نے سامنے کھڑے اس کمزور سے لڑکے کو دیکھا جو اپنی بہن کو دیکھتا فوراً اس کی بڑا تھا اور پھر اس پر سے کندھا گزارتے اسے حصار میں لیتا جو کر تشویش سے نہ جانے کیا پوچھ رہا تھا۔ وہ مطمئن ہوتا گاڑی ریورس کرنے لگا۔ آج بہزاد شاہ نے پہلی بار کسی صنف ناظر کو لفٹ دی تھی۔ اس کی گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر پہلی بار کوئی لڑکی بیٹھی تھی۔ یہ مرتبہ حائفہ سکندر حاصل کر چکی تھی۔ اسی سیٹ پر نگاہ دوڑائی تو اس کا بیگ وہیں پر موجود تھا جو اس کے فون نکالتے وقت اپنے ساتھ سیٹ پر ہی رکھا تھا۔ بیوقوف لڑکی، اس نے آج تک اتنی لاپرواہ لڑکی نہیں دیکھی تھی، لیکن وہ کیوں اسے گھر تک چھوڑنے آیا تھا وہ نہیں جانتا تھا، بالکل بھی نہیں جانتا تھا۔ دن یوں ہی تیزی سے گزر رہے تھے۔ ان سب میں بہزاد کی ملاقات اس لڑکی سے نہیں ہوتی۔ اس کا بیگ بہزاد شاہ کی گاڑی کی پچھلی سیٹ پر پڑا رہ گیا تھا، جسے حائفہ نے پاگلوں کی طرح ڈھونڈا تھا، لیکن اس کا غم ختم نہیں ہو رہا تھا کیونکہ اس میں اس کے فیوریٹ لپ گلوز اور ایک اکلوتا مہنگا پرفیوم تھا۔ کیا خبر ہے صاحب؟ انہوں نے ایئر پیس پر انگلی رکھتے استفسار کیا۔ وہ نکل چکا ہے۔ اسٹریٹ ایف، فلیٹ نمبر 3، بلڈنگ کے کیمراز ہیک کرو فوراً، انہوں نے تیزی سے حکم دیا تو سبھی کے ساتھ وہاں موجود ٹیم اپنا کام تیزی سے کرنے لگی۔ ڈان سفید شرٹ کے بعد گونجی۔ اس نے سفید ہوڈی کو سر پر پہنا اور بنا ماسک لگائے اندر داخل ہوا۔ اب وقت آ گیا ہے فیض کہ تم سے روبرو ملا جائے کہ سالوں تمہیں ڈھونڈنے میں لگائے ہیں۔ وہ فلیٹ کے باہر کھڑا ہوا اور جیب میں لگا کیمرہ آف کر دیا، اور ایسا پہلی بار ہوا تھا۔ بھائی آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ سفید شرٹ چلایا تھا کیونکہ رابطہ منقطع ہو گیا تھا۔ بہزاد شاہ نے بیل بجائی اور انتظار کرنے لگا۔ دروازہ کھولنے والا پل میں ٹھٹکا تھا۔ کون؟ بہزاد شاہ کے چہرے پر استہزاء یا مسکراہٹ پھیل گئی۔ خون کی کشش لگتا ہے ختم ہو گئی ہے چچا جان۔ نہیں تو بہزاد شاہ کو تو دنیا جانتی ہے، وہ کہتا اندر تھا، لیکن سامنے موجود نیم برہنہ عورت کو بیٹھے شراب و مشروب پیتے دیکھ بہزاد شاہ کی آنکھوں میں نفرت اس شخص کے لیے اور بڑھ گئی۔ باہر نکلو، فیض شاہ چلایا تھا۔ اتنے سالوں بعد اپنے بھائی کے بیٹے کو دیکھتے وہ بول چکا ہی تو رہ گیا تھا۔ اتنی جلدی کیا ہے؟ بہزاد نے ٹانگ پر ٹانگ رکھتے تیزاب کی بوتل کو بیگ سے نکالا تو وہ عورت اسی خلیے میں باہر نکل گئی۔ فیض شاہ کے قدم بھی باہر کی جانب بڑھے تھے۔
اس سے پہلے کہ وہ بھاگتا بہزاد نے دروازہ لاک کر اسے گھسیٹتے اس کے کمرے میں لے جاتے دھکا دیا۔ فیض شاہ اس عمر میں اس کی مضبوط جسامت کا مقابلہ نہ کر پایا تھا، تو آپ کو لگا تھا کہ ہارون شاہ کا خون کبھی آپ کے روبرو نہیں ہوگا۔ ایسے کیسے سوچ لیا آپ نے اتنے گناہوں کے بعد؟ معزز چچا صاحب، کیا بکواس کاری وشر، اپنے بیٹے کے نام کی گدر پگیاں مجھے مت دینا، بہزاد شاہ ہوں میں، اس کو بھی تب کا مار دیتا، لیکن قسمت ابھی اس کا ساتھ دے رہی ہے۔ تو بتائیے کیا کر لیتے ہیں دولت کا، کیونکہ اگلے چند لمحوں میں آپ کی دولت، آپ کا انلیگل دھندا، آپ کے مافیا سے تعلقات، آپ کے نقشے ایک قدم پر چلتا آپ کا بیٹا اور آپ کے سورسز کسی کام نہیں ہٹ گئے۔ بہزاد شاہ نے قدم آگے بڑھا، بالکل اسی کے سامنے جا ٹھہرا۔ فیض شاہ آبے سے باہر ہوتا کھڑا ہوا تھا، لیکن بہزاد شاہ نے ٹانگ میں فائر کرتے اسے کھڑا ہونے سے قاصر کر دیا۔ تم ایسا نہیں کر سکتے، اچھا کیوں؟ بہزاد شاہ نے اس کے بعد پہلے کہا، تو تب سے چہرہ موجود ٹھنڈے تاثرات پال میں بدلے، چہرہ خطرناک حد تک سر پڑ گیا اور دماغ کی نسیں ابھرنے لگی کہ اس وقت وہ اپنے باپ کے قاتل کے سامنے موجود تھا۔ تمہارے باپ کو میں نے مارا تھا، لیکن ماہا نہ جانے کتنے دن بستر پر لگی رہی تھی، آنسو تو نکلے ہی نہیں تھے۔ اس کی زندگی کا وہ واحد شخص بھی چھینا جا چکا تھا۔ اس کو بتایا گیا تھا کہ اس کے باپ کا قتل ہوا ہے، اسے جلا کر مارا گیا۔ کسی کی کیا دشمنی تھی اس کے باپ سے، اور کیا لوگ اتنے ظالم ہیں کہ کسی کو یوں سرراہ قتل کر دے؟ وہ بس ہوش میں آتے یہی سوچے گئی تھی، زندگی پہلے بھی اتنی آسان نہیں تھی، لیکن وہ جانتی تھی اس کا باپ اس سے محبت کرتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ اشر فیض ناپسندیدگی کے باوجود بھی کبھی فیض شاہ کے سامنے اس کو ہراساں نہیں کر پایا تھا، لیکن اب اس کی آنکھیں جلنے لگی، اب نیچے سے آوازیں آنے لگی تھی۔ کون آیا؟ وہ چکراتے سر سے بولی، پتہ نہیں بی جی، میں دیکھتی ہوں۔ ملازمہ بولتی باہر نکل گئی، لیکن آوازیں بڑھتی چلی گئی تو وہ اپنی جگہ سے بہت مشکل اٹھی اور چکراتے سر کو تھامتے دروازے سے نکل کر ریلنگ تک آئی، لیکن سامنے کا منظر دیکھ کر بے یقین سی لڑکھڑا کہ تمہاری بہن اب بیوی ہے میری۔ یہ وہی شخص تھا اشر۔ فیض نے آگے بڑھ کر اس کا گریبان تھاما۔ ڈونٹ یو ڈیئر اشر فیض شاہ، میں گریبان تک نہیں، سیدھا گردن تک پہنچتا ہوں۔ سفیر شاہ نے اس کے ہاتھ گریبان سے ہٹائے، اسے پیچھے کو دھکا دیا تو اشر شاہ کے گارڈ نے بندوق اس پر تانی۔ ہا ہا ہا، مرد بنو مرد اشر فیض شاہ، ان سب سے میں نہیں ڈرتا تو سالے نکل۔ اشر شاہ نے زیر لب اسے گالی دی کہ وہ آپے سے باہر ہوا تو اس شخص کا مطالبہ سن کر سفیر شاہ نے آگے بڑھتے اسے مکر سیدھ کیا کہ اس کے ہونٹوں کا کنارہ پھٹ گیا۔ افسوس، ویسے تو بہت مہذب انسان ہوں، لیکن کیا ہے نا، ماں بہن کی گالیاں میں نہ دیتا ہوں، نہ سننے کی سکت خود میں پاتا ہوں۔ آئندہ احتیاط کرنا، مرد ہو اپنی لڑائی آپ لڑو، ماں بہنوں کو مت لو، تم نکلو یہاں سے۔ اشر شاہ نے اپنے گارڈ کو آگے بڑھتے دیکھ کر روکا اور اسے نکلنے کو کہا، کیونکہ وہ ماہا کو جانے نہیں دے سکتا تھا، لیکن سامنے شخص نے نکاح نامہ دکھائے اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑا تھا۔ ڈیئر کزن، آپ تو ستیلے ہیں، شاید اس لیے نہیں جانتے آپ کی ستیلی بہن بچپن سے میرے نام سے منسوب ہے اور یہ نکاح آپ کے باپ نہیں کروایا ہے۔ میری بیوی کو بلواؤ۔ وہ شروع میں استہزائیہ انداز پھر آخر میں سخت لہجے میں بولا۔ تو اشر شاہ کی نگاہ ریلنگ کے پاس موجود پھٹی نگاہوں سے نیچے ان کی طرف دیکھتی ماہا کی طرف گئی۔ ماہا فیض نیچے اور وداڑا کہ وہ کام کی، جبکہ سفیر شاہ نے مڑ کر جہاں نظر اٹھا کر اس کو دیکھنے کی کوشش نہ کی۔ ماہا اپنی جگہ جمی رہی، اس کا دماغ سائیں کر رہا تھا۔ کیا وہ اس کا کزن تھا؟ لیکن کیسے؟ وہ تو اپنے کسی رشتے دار کو نہیں جانتی تھی۔ کیا بکواس کر ہے یہ، کہاں منہ کالا کرتی، الفاظ کے چناؤ میں احتیاط برتی ہے سالے صاحب۔ سفیر شاہ غرفت سے صوفے پر بیٹھا اپنا بازو پشت پر رکھتا اس لڑکی کو دیکھتا بولا۔ ماہا کا وجود کانپ رہا تھا، اسے لگا کسی بھی لمحے اس کی سانسیں اس کا ساتھ چھوڑ دیں گی۔ بتاؤ کیا یہ سچ کہہ رہا ہے بھائی؟ وہ ماہا فیض کو لگا زندگی کی تمام آزمائشوں پر جیسے اس کا نام لکھ دیا گیا ہو۔ وہ دونوں شخصیات جو اس پر لڑ رہی تھی، دونوں اس سے نفرت کی دعویدار تھی، لیکن اشر تو بھائی تھا اس کا، سوتیلا ہی صحیح، لیکن وہ سامنے موجود شخص کو تو کبھی جانتی بھی نہیں تھی۔ سامان سمیٹو اپنا، ہم نکل رہے ہیں۔ سفیر شاہ اپنی مہنگی گھڑی پر وقت دیکھتا فوراً کھڑا ہوا۔ بھائی ماہا نے اشر شاہ کے قریب ہونا چاہا، چہرے پر پڑنے والے تھپڑ پر وہاں موجود ملازم بھی ساکت رہ گئی تھی۔ ماہا کو تو روئی تک نہ چھوئی تھی کبھی، اور وہ شخص باپ کے مرنے پر اپنا آپ دکھا گیا تھا۔ ساری عزت مٹی میں ملا۔ ماہا زمین پر پڑے سسکی تھی، چہرہ جل اٹھا تھا۔
سفیر شاہ آگے بڑھا، اس پر حملہ کرتا دیوانہ وار سا اس کے چہرے پر مکر سیدھ کرنے لگا۔ تیری ہمت کیسے کسی اور پر ہاتھ اٹھانے کی؟ سفیر شاہ کے نام سے منسوبہ ہے وہ بیوی ہے میری، میں جان سے مار دوں گا تجھے اشر۔ سفیر شاہ نے کتنی ہی بار اس کے چہرے کو نشانہ بنایا تھا، اس کے سامنے اس کی بیوی اس کی منقوہ پر ہاتھ اٹھایا گیا تھا۔ گارڈ نے بمجھ کر اسے اشر شاہ سے علیحدہ کیا، جس کا نقشہ بگڑ گیا تھا۔ سفیر شاہ نے آگے بڑھتے مہا کی کلائی تھامے اسے جھٹکے سے کھڑا کرتے اپنے ساتھ گھسیٹ ڈالے گیا۔ وہ مڑ کر اس گارڈ کو دیکھتی رہی جہاں اس نے اپنا بچپن گزارا تھا، اپنے باپ کے سے لگا زندگی اب مزید مشکل ہونے والی۔ سفیر شاہ نے گاڑی میں بیٹھا تو اسے گاڑی مین روڈ پر ڈالی، فون کان سے لگایا۔ بھائی میں آ کر بات کرتا ہوں، کہتا کار گیا۔ گاڑی ہوا سے باتیں کرتی، مہا اس سے زیادہ خوبصورت کبھی نہ ہوئی تھی۔ اشر شاہ بل کھاتا رہا کہ وہ سنہری چڑیا اس کے ہاتھ سے نکل گئی تھی جس کے نام اس کے باپ کی ساری جائیداد تھی۔ وہ جہانگیر ایوان بادشاہ تو اسے چھوڑتا ہی نہ، جس کی نظر اس کی بہن پر نہ جانے کب سے تھی۔ سفیر شاہ اپنے برائڈ میں اسے لایا تھا اور اسے چھوڑتے وہ واپس باہر نکل کے اس نے اپنے حصے کا کام کر لیا تھا، وہ بھی صرف اس لیے کہ بدستار شاہ نے کہا تھا۔ اس کے بعد وہ اس وجہ سے لاتعلق ہو گیا تھا، جیسے جانتا تھا اسے، یا جان بوجھ کر لاعلم اور فراموش کر گیا۔ اسے اس فلیٹ سے آج اپنی ایک فائل چاہیے تھی۔ 2 دن ہو گئے تھے اس بات کو۔ وہ اندر داخل ہوا تو کھڑکی سے پھوٹتی روشنی کے علاوہ کوئی لائٹ موجود نہ تھی۔ اس نے اندر داخل ہوتے دروازہ لا کے آگے بڑھا۔ مہا کا وجود چھن سے جادو کے پردے میں لہرایا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا۔ وہ دبئی چلا گیا تھا اس دن واپسی پر اور کل رات ہی واپس لوٹا تھا۔ مہا کو کیسے بھول سکتا تھا؟ وہی تو یہاں لایا تھا اسے۔ وہ تیزی سے اندر کمرے میں گیا، پھر ایک کے بعد اور اس فلیٹ کے تینوں کمروں اور بالکونی کو دیکھ اشر فیض شاہ کا خیال آتے اس کا دل کانپا، لیکن نہیں، یہاں کوئی آ ہی نہیں سکتا تھا، یہ ممکن نہیں تھا۔ نہیں تو اس کا سسٹم اسے اطلاع ضرور دیتا۔ اس چھوٹے سے ٹائر سے باہر نکلا کہ نظر بٹک کا بیڈ کے پاس نیچے اوندے پڑے وجود پر پڑی، ساکت رہ گیا۔ کیا یہ تربیت تھی اس کے بھائی کی؟ کیا وہ سچ میں ایسا تھا؟ بہزاد شاہ اسے جان سے مار دیتا۔ بھائی کا چہرہ یاد آتے ہی وہ تیزی سے جھکا اور مہا کو سیدھا گیا۔ دوپٹے سے ندارت وجود، بکھرے بال، پسینے سے بڑا چہرہ، وہ وجود وہ اس وقت بری حالت میں تھی، اسی دن کے پہنے شکن آلودہ کپڑوں میں۔ اف سفیر شاہ، تم کیسے بھول سکتے؟ اس نے خود پر لعنت بھیجی۔ اس نے نبض چیک کی جو چل رہی تھی۔ کچن میں جو تھوڑا کھانے کا سامان تھا وہ استعمال ہوا تھا۔ اس نے مہا کو اٹھا کر بستر پر ڈالا۔ مہا شاہ۔ ماہی اس کا چہرہ تھپتھپاتے اسے مختلف ناموں سے بلانے لگا۔ ڈرائیور کو وہ یہاں ہرگز نہیں بلا سکتا تھا۔ یہ فلیٹ اس نے محض اپنے لیے اپنے کام کے لیے مختص کر رکھا تھا۔ وہاں اس کے چہرے سے ٹیشو سے پسینہ صاف کرتے اس کی کمر سہلائی تو احساسات عجیب سے ہوئے۔ مہا نے آنکھیں بند کر کھولتے اسے دیکھا۔ دیکھو میرا سفیر شاہ کی آواز کان میں گونجی تھی۔ سفیر شاہ نے ہونٹ بھینچ لے، اس شخص کا نام وہ کبھی نہیں سننا چاہتا تھا۔